أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم موسى بآياتنا پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے بینات جو روشن تھیں قالوا ما هذا إلا سحر مفتر کہنے لگے یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک گھڑے ہوئے جادو کے وما سمعنا بهذا اور ہم نے یہ بات کبھی نہیں سنی فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ دادا کے دور میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے دونوں معجزات لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس پہنچے تو فرعون نے دل سے تو جان لیا کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن محض اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے سرداروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کہا کہ اس کے پاس معجزہ کچھ نہیں ہے، بس یہ تو ایک لاٹھی ہے جو جادو کی وجہ سے سانپ نظر آتی ہے، اور ہاتھ پر بھی اس نے کوئی ایسی چیز مل لی ہے جس کی وجہ سے یہ چمکدار نظر آتا ہے، ورنہ معجزہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ کا نبی ہے۔ ہم نے تو ایسی کوئی بات اپنے پہلے باپ دادا میں سنی نہیں۔ یہ اس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی تھا، کیونکہ صرف 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام اسی مصر میں یہی دعوت لے کر تشریف لا چکے تھے، مگر فرعون کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد میں یہ بات نہیں سنی، یہ بالکل صریحاً ایک غلط بیانی تھی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے بمن جاء بالہدی، اس شخص کو جو ہدایت لے کر آیا ہے من عندہ، اللہ کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اسے بھی جانتا ہے جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اس کی حقیقت حال کو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اگر میری نبوت کا انکار بھی کر دو تو پھر بھی میں اللہ کی اس ہدایت پر قائم ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ عاقبۃ الدار، الدار سے مراد دنیا، اور عاقبہ کہتے ہیں اچھے انجام کو۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ انہ کے ساتھ جب ہو کی ضمیر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے حقیقت یہ ہے۔
اسے کہتے ہیں ضمیر شان، کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ظالم اس دنیا میں وقتی طور پر اگر کامیاب بھی ہو جائے تو حقیقی طور پر وہ ناکام ہے، اس لیے کہ جب اس سے ظلم کا حساب لیا جائے گا تو اس وقت وہ سراسر ناکامی کا شکار ہوگا اور جہنم کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، فأوقد لي يا هامان على الطين، تو اے ہامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، وجعل لي سرحا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، لعلی اطلع الى الہ موسیٰ، شاید کہ میں موسیٰ کے معبود پر جھانک سکوں، وإنی لأظنہ من الکاذبین، اور بلا شبہ میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میرا رب اوپر ہے آسمانوں کے اوپر، تو فرعون نے اس عقیدے اور اس نظریے پر طنز کرنے کے لیے اپنے وزیر اعظم حامان سے کہا کہ اے حامان، مٹی پر آگ جلا کر کچھ میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور ایک بلند و بالا عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کہاں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، نہ کوئی میرے سوا معبود ہے اور نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، اگر وہ کہیں ہوتا تو نظر آ جاتا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرعون کو اینٹوں کی کوئی ضرورت نہ تھی، نہ ہی اس نے یہ محل بنانا تھا، یہ محض اس نے موسیٰ علیہ السلام پر طنز کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ وہ لوگ جو اہرام مصر جیسی بلند و بالا عمارت پتھروں سے بنا سکتے تھے، انہیں اینٹوں کی کیا ضرورت تھی؟ اہرام مصر کا ایک ایک پتھر ایک ایک کمرے کے برابر لمبا چوڑا ہے، تو ان کو ان پتھروں کی موجودگی میں اور ان پتھروں کو لگانے کا سلیقہ آتے ہوئے اینٹوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ محض اس نے طنز کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ بڑا بن بیٹھا اور اس کے لشکر زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔
فرمایا فرعون اور اس کے لشکر مصر کی ایک چھوٹی سی حکومت پر اتنا اترائے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں، اور ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کریں گے اس کا کوئی حساب کتاب ہمیں نہیں دینا پڑے گا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، اور کہتے ہیں بابر معیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، کہ اس دنیا میں مزے کر لو، دوبارہ کچھ نہیں ہونا، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہونی، کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ تو فرمایا یہ ان کی غلط فہمی تھی، اللہ پاک نے اس کو دنیا میں ہی پکڑ لیا اور اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، جیسے کوڑا کرکٹ اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، ویسے ہی فرعون اور اس کی فوج کو اللہ نے سمندر میں پھینک دیا۔ ترجمہ ایک بار۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا، پھر جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر آئے، بینات جو بہت روشن تھیں، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہنے لگے یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک گھڑے ہوئے جادو کے، وما سمعنا بهذا، اور ہم نے یہ بات نہیں سنی، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے باپ دادا میں، وقال موسیٰ ربی اعلم، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، اس شخص کو جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اس شخص کو بھی جس کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، اور فرعون نے کہا اے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، فأوقد لی یا حامان علی الطین، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، فاجعل لی صرحا، پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، شاید کہ میں موسیٰ کے معبود پر جھانک سکوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میں اسے جھوٹوں میں خیال کرتا ہوں، وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، تو تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے، فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
زمین میں بغیر کسی حق کے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ تو دیکھیے کیسا ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.